نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے زبان کو وہ جب زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ پھر قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ بے شک اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے، اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے، کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے، اپنے کچھ آنگنوں میں خوشیوں کے دیپ جلانے ہیں، کچھ توبہ کرنا باقی ہے اور رب کو ہم نے منانا ہے، جنت کا کرنا ہے سودا، جہنم سے خود کو بچانا ہے۔ تو بات کر رہے تھے روزے کی قضا کا بیان کے متعلق۔ سوال، اگر قضا روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب، اگر اتنا بوڑھا ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ طاقت آنے کی کیا امید نہیں رہی، یا اسی طرح کا بیمار ہے کہ صحت پانے کی امید جاتی رہی، تو ان صورتوں میں روزوں کا فدیہ دے دینا جائز ہے۔ سوال، روزوں کا فدیہ کیا ہے؟ جواب، ہر روزے کے بدلے پونے 2 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت یا ان کی قیمت کے برابر کوئی اور غلہ، مثلاً چاول، باجرہ، جوار وغیرہ، اور ہر فرض اور واجب نماز کے فدیہ کی بھی یہی مقدار ہے، مگر جب تک کہ سر کے اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہو اس وقت تک تو اشارے سے نماز ادا کرنا فرض ہے، اور جب اشارہ بھی نہ کر سکے اور اس حال میں انتقال ہو جائے یا 6 نمازوں کا وقت گزر جائے تو اس حالت کی نماز فرض نہیں، پس نماز کا فدیہ دینے کی یہی صورت ہے کہ اگر نماز پڑھنے کی طاقت ہونے کے زمانے کی نمازیں قضا ہو گئیں اور بغیر ادا کیے ہوئے انتقال ہو گیا تو ان نمازوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ سوال، ایک شخص کے ذمہ کچھ روزے قضا تھے، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی طرف سے کوئی آدمی روزے رکھ لے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب، نہیں، یعنی اس مرنے والے کے ذمہ سے روزے نہ اتریں گے، ہاں وارث فدیہ دے دیں تو جائز ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت کی جو بھلائی ہے اس کو خود ہماری طرف متوجہ کر دے، آمین۔ فی امان اللہ ہے۔